اللہ آندے نے اے بنی آدم اسی تھوڑے جسم نو ٹھانپن واسطے تھوڑے سطر نو کجن واسطے لباس اتاریا ہے، اور لباس کے اندر ہی انسان کی زینت ہے۔ اچھا لباس جڑا ہے یہ بندے کی پہچان ہے۔ بندے کو مال ہوئے، دولت ہوئے، چہل پہل ہوئے تو پھر وہ پاٹے پرانے کپڑے پائی پھرے جی یہ سادگی ہے، یہ کدھر دی سادگی؟ لا اج کل یا پینٹا پہن دا لباس آیا، یہ بھی لباس ہے نا کہ پینٹ جڑی جہدے وچ انسان دی ہر چیز ننگی ہون نہیں ہوتی۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا جی پینٹ پا کے نماز ہو جاتی ہے؟ میں کہا پینٹ والے دی ہو جاتی ہے، جڑے وہ مگر کھلوندے نے انہاں دی نہیں ہوتی، پینٹ والے دی ہو جاتی ہے۔ پینٹ جیڑا ہے پورے جسم نو، ہن تے بندے نے بیبیاں بھی پینٹاں پائیاں ہوئی ہیں۔ اتنا تنگ لباس نہیں پانا چاہیے کہ جدے اندر تھوڑے جسم دا ایک ایک حصہ نظر آئے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لباس دے پہنن تو عورتاں نو منع فرمایا۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آیا، انہیں ویکھیا بڑا مال ہے، انہیں کاروبار بھی بڑا ہے، تاجر آدمی، لیکن انہیں بدن دے کپڑے پائے، ایتھوں پھٹے، کوئی ٹانگے لگے، کوئی ادھر لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھائی اللہ رسول سادگی، فرمایا کہ دی سادگی ہے، تیرا مال تیرے بدن تو ظاہر ہونا چاہیے۔ تیرا جڑا مال ہے نا وہ تیرے بدن تو بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ لباس پہنتے اچھا پہن، کپڑے اچھے پہنے کر۔ حاجی رمضان صاحب تسی موبائل نو چھڑ دو تو ادھر میرے ہل جمعے میرے ہل دھیان رکھو، ادھر اگے آئیو۔ تو ہی میرا جمعے بھی موبائل ہی ویلے رہتے ہو، فون کتوں ہونا کہ حال ہے؟ تو بھی بابر ادھر آ، تو پیچھے بیٹھے ہو۔ جمعہ جڑا ہے نا یہ ہمارا سراپا گوشت بن کے سننا چاہیے۔ جمعہ ایک بڑا اہم خطبہ ہے، عام جلسیاں دی بنسبت جمعہ جڑا ہے بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ دے اندر سابقہ تنکا پھڑ کے بھی دورہ کرنا جمعے دا عمل اجر جڑا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال ذرا سماعت فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی نو فرمایا کہ تیرا مال تیرے جسم تو ظاہر ہونا چاہیے، تو کپڑا اچھا پہننا، زیب و زینت والا پہننا، یہ دے اندر جسم دی زیب و زینت ظاہر ہوندی ہے، اور کپڑا رب نے بنایا ہی ساڈے جسم نو کجن واسطے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے جدو آسمان تو اتاریا نا زمین تے نال ہی اللہ نے لباس بھی نازل کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، اللہ فرماتے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ فرمایا اے بنی آدم اسی تھوڑے تے نازل کیتا ہے لباس نو تاکہ تسی اپنے جسماں دے سطر نو، اپنے جسماں دے ننگ نو کج سکو، اور تقوی دا لباس سب تو بہتر ہے، یہی تھوڑے واسطے بہتر ہے، اور اے ساریاں اللہ دیاں نشانیاں نے تاکہ تسی نصیحت پکڑو۔ اگلی جڑی آیت ہے اللہ پاک فرماندے نے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ
من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہ رہے نے، جنتیاں نعمتاں کھا رہے نے، جنتیاں نعمتاں اور جنت دے اندر عیش و عشرت دی زندگی بسر پہ کردے نے۔ شیطان جیڑا ہے یہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تے آن کے بابا جی آدم علیہ السلام نو ورگلا دیندا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام نو کہندا ہے قسماں چک چک کے شیطان نے ورگلایا ہے۔ قرآن کہندا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان نے بابا جی آدم نو ورگلایا، قسماں چک لیاں، قسماں کھا لیاں، قسماں چک چک کے آندا ہے بابا جی نو اللہ نے کہا اے پھل تے نیڑے نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس باغ دے نیڑے نہیں جانا۔ تے ایک حضرت آدم علیہ السلام نو شیطان نے ورگلایا ہے، انہیں کیا نہیں اللہ نے کہا دا پھل کھانا ہے۔ نبی آدم علیہ السلام نے شیطان دیاں قسمہ سے اعتبار کر لیا ہے جو پھل کھا لیا ہے۔ اللہ نے جنت جو کر دیتا ہے تے جسم دے کپڑے اتار دیتے نے تے قرآن کی کہندہ بیا انہیں فتنے دے اندر ڈال دیتا ہے شیطان نے کتے تسی بھی فتنے جو مبتلا نہ ہو جایا جے جس طرح تھوڑے بابے آدم نو شیطان نے ڈال دیتا سی۔ اللہ پاک نے انہاں دے کپڑے اتر گئے، بدن تو ننگا کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تے اماں جی حوا نو بدن تو ننگا کر کے جنت دے وچوں نکال دیتا جاندا ہے تے اللہ پاک دا قرآن پیا کہندا ہے، اللہ فرماندے نے کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ 40 سال تک میرے تھوڑے مائی باپ جنت جو باہر رہے درختان دے پتیاں دے نال اپنا جسم کج دے نے، پتہ لگدا ہے لباس بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے تے جس بندے دے جسم دے دل دوالے لباس نہیں قرآن کی کہندا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، وہ بندہ فاحش ہے، وہ بندہ جیڑا لباس تو خالی ہے جدا بدن لباس دے اندال ٹکھیا نہیں یا اس قسم دا لباس پایا جدے وچوں دا ایک ایک لباس یعنی جسم دا ایک ایک انگ نظر آوندا ہے تے اونوں کہنے آ نا بھئی اپنا لباس درست کر تے او گواندے نے قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ساڈے وڈیرے وی جڑے سن ایویں دے لباس پاندے سن۔ اہی پانے آدھے کیے ساڑھے بڑے بھی بیڑے نو شہری رہنے لوری رہنے وہ بھی ایویں نہیں پانے سب، لیکن قرآن آندہ ہے اللہ نے تھوانو ایدہ حکم دیتا نہیں
لباس اپنے بدن تے او پاؤ جڑا تھوڑے بدن نو کجے، کیونکہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تھانو بے حیائی دا حکم دیندے، بولو دیندے نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تسی ایک کہندے ہو جو کر دے ہو اللہ انہوں جاندے نہیں، جاندے نے جو تسی کر دے ہو، تھانو علم نہیں، اللہ نو تھوڑا ایک علم ہے۔ تے جدو پہلے ہوندے سن نا اسلام تو پہلے لوگ بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کر دے ہوندے، مشرکین مکہ ننگے ہی طواف کر دے سر بیت اللہ دا، تے اللہ پاک نے پھر انہاں واسطے بھی اتاری ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم خذوا زینتکم، اپنی زینت نو پکڑو، عند کل مسجد، جدوں بھی مسجد دے اندر آؤ سونے کپڑے پا کے آیا کرو، جدوں بھی مسجد دے اندر آؤ ستھرا لباس پا کے آیا کرو، جدوں بھی مسجد دے اندر آؤ خوشبو لگا کے آیا کرو، اللہ اللہ زیب و زینت کر کے اللہ دے نے میرے گھر چونے، یہ نہیں کہ ڈنگراں نو پٹھا پاندا کہ کوئی دی بو کولوں ہون نہیں ہے۔ کئی بندے اچھا کام کرتے ہیں نا تے کالا لباس ہوندا ہے، کالک لگی ہے، گوڈے گوڈے مسیتے نماز پڑھنا آ جاندے ہیں، اوویں پسینے دی بو ہونڈی، یہ جس حالت چ مسجد چاہتے ہیں اس حالت چ کدی دنیا کے جج دی عدالت بھی پیش ہو، بولیے بندہ پیش ہوندا ہے جدو جج دے سامنے جانا ہے تو بندہ کرنڈی دا کدے بوسکی دا سوٹ پاندا ٹور کڈ کے جاندا جی جج دے سامنے پیش ہونا تے جڑا پوری کائنات تے ججاں دا جج ہے اودی عدالت چاون واسطے سانو صفائی ستھرائی دی لوڑ نہیں، بولیے ہے کہ نہیں، بولو تے صحیح۔ اس واسطے اللہ نے کہا خذوا زینتکم، زینت نو پکڑو، صفائی ستھرائی دے نال اللہ دے گھر چایا کرو۔ مشرکین مکہ ننگے بیت اللہ دا طواف کر دے سنے ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیتا، فرمایا کلو کھاؤ بھی وشربو پیو بھی ولا تسرفوا، فضول خرچیاں نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے انہوں پسند نہیں کردا۔ اے او سی قرآن پاک دے وچوں، آئیے انہاں حدیث دی طرف آئیے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی اوری کساہ اللہ من خزر الجنہ، جڑا بندہ کسے مسلمان غریب نو، کسے مسکین نو، کسے بے آسرا نو لباس پہناندا ہے، کپڑے لے کے دیندا ہے، کسے ننگے نو کپڑے پہناندا ہے، کساہ اللہ من خزر الجنہ، قیامت دا دن ہوئے گا اے غریب نو کپڑے لے کے دین والا، غریب نو کپڑے پہنان والا قیامت دا دن ہوئے گا، جدو اللہ کو آئے گا اللہ پاک نو سبز رنگ دا حلہ جنت دا پہنان گے۔ سبحان اللہ، جنہیں دنیا دے اندر کسے غریب نو لباس پہنایا ہے، کسے ننگے نو کپڑا پہنایا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے نے کساہ اللہ من خزر الجنہ، اللہ پاک نو سبز رنگ دا حلہ جنت دا پہنان گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مسلمان نو کپڑا پہنان دا اجر ہور بھی سن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے جاءہ السائل فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس دے کول ایک سائل ہوندا ہے، غریب آدمی ہوندا ہے، تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے محمد تو علاوہ کائنات دے اندر مصطفیٰ کوئی نہیں؟
اتوں کی شک نکلتی ہے کہ اگر پیسے خرچ کرنے نے تو اگلے بندے کو ویکو دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اہی اسلام تو آدھی وجہ تو ہی بے نمازا نو دئی جانے دینے جی آ میرے دوست کا یار جیگروں نے نماز ایک نہ پڑھی تھوڑا صدقہ ہوئے کہ جڑا کسی نمازی میں لگے روزے دار کو دیو نیک بندے نو دیو. تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایسے بندے نو صدقہ دینا وہ وجہ تو وہ عقیدہ بھی چینج ہو جاتا ہے. جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ایک بندے نے رات کے نیرے چ نکلیا صدقہ دینے واسطے چور کو دے رہا ہے. سویرے انہوں پتا لگا جنہوں راتی صدقہ دیتا وہ چور سی. دوجی رات نکلیا تو ایک مالدار نو دے آیا. پھر وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں رات مالدار نو دیا میں تو غریب نو دے نکلیا. ایک رات نکلیا تو ایک بدکارا تے فحشہ زانیہ عورت نو دیا. بڑا پریشان اللہ کے رسول نو آن کے آندا ہے محبوب جی ہے واقعہ پیش آیا ہے پہلی رات میں چور نو دے دیتا ہے دوجی رات ایک مالدار نو دے بیٹھا تیجی رات میں فحشہ عورت نو دے بیٹھا. اللہ دے رسول فرماندے نے تیرے پیسے اللہ نو انہیں پسند آئے نے جڑے چور نو تو صدقہ دیتا ہے انہیں اس دن دی چوری تو توبہ کر لئی ہے. دوجی رات کو مالدار نو دیتا ہے مال بڑا سی لیکن وہ بندہ بخیل بھی بڑا سی اللہ نے راج نہیں سی دیندا مال وہ دیکھو بڑا سی. کئی بندیاں کو مال بڑا ہوتا ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق رب دے راج نہیں دیندے. جنہ انہوں کو مال ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے وہ دے مطابق نہیں دیندے. یہ نہ ہی بخل ہے یہ بھی بخیل سی ہے مالدار سی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر دی انہیں بخیلی تو توبہ کر لی. انہیں کہا یار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں رات دے نیرے چی مال دیندے نے رات دے نیرے چ خرچ کرتے ہیں تے میرے کو بھی مال بڑا میں کیوں نہیں خرچ کرتا. تے تیسری جڑی بدکارا عورت سی نا انہیں کہا ایسے لوگ نے جڑے پیسے لے کے بدکاری کرتے ہیں تے کئی ایسے لوگ نے جڑے کچھ بھی نہیں کہیں دے رات دے نیرے چوسرا ہی دے چھڑتے ہیں. اس اللہ دی بندی نے بدکاری تو توبہ کر لی. اگر تیرا میرا مال ہوئے نا صحیح جدا مال اللہ کو پسند ہے لاہور جو گل دھیان نہ سنو وہ مال اللہ اپنے راہ میں لاتا ہے. یہ مت سوچو کہ مولوی صاحب نے اپیل کی تھی میں پیسے نہیں دیتے بھئی تینوں رب نے توفیق نہیں دیتی تیری جیب سے پیسے نے کیوں تینوں اللہ نے توفیق نہیں دیتی. یہ نہ کیا کرو کہ میں دیتے نہیں مولوی بڑا کل گیا مولوی نے بڑا منگیا. نہیں نہیں کئی ایسے بھی لوگ نے میں کہ چل کے بخاری کی ایک روایت بیان کر لوں. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے تو گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے تو گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے. ایک آندا قال نعم دوجا سوال کیتا فرمایا وتصوم رمضان رمضان دے روزے بھی رکھنا اے جے معیار. عبداللہ بن عباس فرماندے نے وتصوم رمضان تو رمضان دے روزے بھی رکھنا. آندا قال نعم جی جی میں روزے بھی رکھنا. عبداللہ بن عباس فرماندے نے قال سألتا والسائل حق انه لحق علینا ان تصلک ہونے دا حق بندا ہے یہ ساڈے کو سوال کرے تے اسی اے دا حق ادا کریے. ہونے دا حق بندا ساڈے کو سوال کرے کیوں اللہ نے اللہ نو الہ منتا ہے نبی نو رسول منتا ہے رمضان تے روزے بھی رکھنا ہے. ہونے دا حق بندا ہے کہ ساڈے کو سوال کرے اور ساڈا حق بندا ہے اسی دے سوال نو عطا پورا کریے. ہن سوال تیرا کی ہے؟ آندا عبداللہ جی میرے کپڑے پھٹے نے میرے بدن دے چفیرے کپڑے کوئی نہیں. عبداللہ جی مینوں کپڑے چاہیے نے فآتاہ ثوبا ثم قال سمیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ. سنن ترمذی دی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو میں حدیث سنی سی. آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا بندہ کسے مسلمان نو کسے غریب مسکین نو کپڑے دیندا ہے الا کان فی حفظ اللہ, اللہ اس بندے نو ما دام علیہ ہمیشہ واسطے اپنی حفاظت دے اندر لیندے نے. جڑا بندہ غریب نو کپڑے دیندا ہے اللہ اس بندے نو اپنی حفاظت چ لیندا ہے. فرمایا ما دام علیہ منہ خرقۃ, جب تک اس کپڑے دا ایک لوتھڑا کپڑے دی ایک ٹاکی باقی رہے گی اللہ اس بندے نو اس کپڑے دا ثواب عطا کردا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جڑے کپڑے دیتے نے نا وہ ایک ٹاکی بھی باقی رہے گی. ٹاکی پھر عربی کے اندر آتے ہیں ٹاکی, ایک ٹاکی بھی جڑا تو غریب نو کپڑا دیتا ہے سوٹ دیتا ہے لے کے وہ ایک جب تک رہے گی ایک ٹاکی اللہ تینو ثواب عطا کرتا رہے گا. تے ہن اسی آپ ہی چنگے تو چنگا پانے ہاں کسی غریب نو دینا ہے نا تے جڑا کوئی پرانا کوئی سوٹ پیا ہوگا نا گھر دے وچ جنوں آپ دل نہیں کرتا پاؤں چلو اے دے دے. اج میں کئی بندے مسیتے چنڈا دے دے انہاں ویکھنا ہوندا پاٹا لوٹ کے لاؤ مسیتے دے اس طرح ہی بول دے اللہ اکبر. نہیں نبی قرآن نے کی کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او مال اللہ دے راہ چ دیا کرو جنوں تسی خود پسند کرتے. چنگی چیز رب دے راہ چ دیا کرو. جن کپڑا لے کے دینا ہے تے ستھرا لے کے دیا کرو. جڑا تسی اپنے بدن واسطے پسند کرتے ہو دوجے نو بھی پہناؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نے اپنی اپنی پسند پیش کی تھی. جگاں دے پیر نے بھی پسند پیش کی تھی. مینوں بیویاں نہ بڑا پیار ہے. آقا فرماندے نے مینوں اپنی بیویاں نہ بڑا پیار ہے. دوجے نمبر تے مینوں خوشبو بڑی پسند ہے. تیجے نمبر تے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. حضرت ابو بکر صدیق بولے سونیا مینوں بھی تینا چیزاں نہ پیار ہے. سونیا اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہوئے میں تکدا ہی رواں. پھر غارے سور سی گود صدیق دیے چہرہ مصطفیٰ دا ہے. دیکھو رب نے کیویں پوری کی تھی. النظر الی وجہ رسول اللہ فرمایا سونے آنکھاں میریاں ہون چہرہ تھوڑا ہوئے. حافظ ابن حجر مکی آندے نے جدوں اللہ دے رسول نے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا یفتح القرآن فی الرحل ایویں لگدا ہی جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا ہے. آئیے دوسری گل انفاق مالی علی رسول اللہ سونیا مال صدیق دا ہوے تے پیر تیرے ہون. سبحان اللہ سبحان. یہ بھی ایک طاقت ہے. بھئی نبی دی پسند صدیق دی پسند عمر دی پسند پھر عثمان دی پسند پھر علی دی پسند پھر جبریل دی پسند پھر عرش والے خدا دی پسند. یہ بھی پورا طاقت ہے. لیکن چونکہ جمعے دے وچ ہوئی ابو بکر نے مال میرا ہوئے تے مال اینا نہیں جدوں اسلام قبول کیتا اٹھ دکاناں سب کپڑے تے مکے تے ابو بکر دی سب تو بڑے تاجر کپڑے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. تے جدوں دنیا تو گئے فرنٹ دے اوتے ٹانکے لگے نے 18 اور ٹاٹ والی لباس ابو بکر صدیق نے پایا ٹاٹ تے عرش دے رب نو جلال آیا. عربی دی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لکھیا کہ اللہ نے آسمان تو جبریل نو کیا جبریل جیڑا لباس صدیق نے مدینے چ پایا نا کار دا وہی لباس فرشتیاں کو آ کے تے مدینے چ اتر جاؤ تے جا کے میرے محبوب نو کہہ ابو بکر نو میرا سلام دے تے نالے ابو بکر نو کہے کیا تو اس حالت چ میرے تے راضی ہے.
ابو بکر جدو دنیا تو گئے نے، ابو بکر آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر جبریل کھڑا تیرے واسطے رب دا سلام لے گیا تے اللہ کہہ رہے کہ آپ اس حالت میں میرے تے راضی، اور نبی علیہ السلام نے اپیل کی تھی تے ابو بکر دیوار میں ہاتھ مار رہے تھے۔ ماں جی عائشہ فرماتی نا ابا جی کی لب دے، فرمایا پتر اتنے میں سوئی ٹنگی سی، میں چاہنا ہوں سوئی بھی محمد کے قدمہ سے ٹھیک کر دے۔ مالداروں تاجروں کاروباریوں یہ صدیق ہے، ایویں نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جدو کسی نے فائدہ نہیں دیتا ادو مینوں صدیق دے مال نے فائدہ دیتا، جدو مینوں کسی نے منیا ادو ابو بکر نے منیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ابو بکر کی اندر مال میرا ہوئے پیر تیرے ہو، سونیا بیٹی میری ہوئے نکاح تیرے ہوئے، اللہ نے تیرے گلے پوریاں کی، مال بھی خرچ کیتا، بیٹی عائشہ کی دی ہے، ابو بکر دی بیوی کی دی ہے، نبی دی، عمر بولے انہاں اپنی تین، حضرت عثمان بولے انہاں تیناں چیزاں چ کے بھی جرا میرا مضمون ہے۔ اللہ کے رسول عثمان دا دل کردا ہے دنیا دے غربا ایک لین دے اندر کھڑے ہون اور بدن تو کھادی ہون، حضرت عثمان انہاں سارے غریباں نوں کپڑے پہنا۔ ہائے عثمان کون؟ عثمان جن نے پیغمبر کو زندگی کی کبھی نہ کی تھی، جدو بھی اپیل کی تھی نا، ہوں تو اسی ایک دفعہ خرچ کر لیے نا تو دوسری دفعہ منگو، وہ اگلے دن میں دیتا ہی نہیں لاکھ روپیہ، تھی پھر منو آتے ہو ایک وقت چیک جگہ۔ آپ نے فرمایا عثمان تبوک واسطے چندہ چاہیے، حضرت عثمان سے سونے 100 اٹھ میں، فرمایا اور چاہیے 200 اٹھ میں، فرمایا اور چاہیے 300 اٹھ میں، بیمار لدیا لدایا سنا۔ نبی علیہ السلام کی ممبر پہ چل گیا، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آئی تو بات لیکی نہ بھی کرے تو تاویز دی، اور میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک کو جگہ پہ عثمان کو 8 مرتبہ چک دیا گیا۔ ہائے 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 رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن دل دی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول غریب ننگے ہون انہاں نوں کپڑا میں پہناواں، سبحان اللہ۔ ایک کی خواہش ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے صحیح بخاری دی حدیث سنیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مزر قبیلے دے کچھ لوگ آندے نے، اے بدنا تو ننگے نے، انہاں دے جسماں دے دوالے کپڑے نہیں، تے مسجد نبوی دے اندر آندے نے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے فامر بلال، میرے پیغمبر نے بلال نو حکم دیتا ہے فاذن، اذان کہہ دے، اذان کہی جاندی ہے، واقام، تے اقامت بھی بلال کہہ دے، فصلا، آپ نے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، اللہ دے رسول منبر تے بیٹھ گئے، پوری مسجد نبوی پڑھی ہے، تے جگاں دے پیر نے سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین، دوسری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دو ایتاں پڑھتے نے تے جگاں دے پیر نے اپیل کیتی ہے، اے تھوڑے بھائی نے بدنا تو ننگے نے، انہاں دے کول کپڑے کوئی نہیں، تے انہاں نہ تعاون کیتا جائے، تے کوئی صحابی اٹھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا تصدق رجل من، فرمایا کوئی ہے جڑا دینار لے آ کے دے، کوئی ہے جے کوئی درم لے آ کے دے، کوئی ہے کوئی کپڑے لے آ کے دے، کوئی ہے کوئی کھجوراں لے آ کے دے، سبحان اللہ۔
میرے پیغمبر دے صحابہ اٹھدے نے، کوئی کپڑے لئی آ رہا ہے، کوئی درم لئی آ رہا ہے، کوئی دینار لئی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے اگلی کھجور پھڑی ہے تے او بھی آ کے میرے قدماں دے نبی دے قدماں ٹیر کر دیندا ہے تے نبی علیہ السلام بخاری دی حدیث ہے، میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا، جگاں دے پیر نے ویکھیا ایک صحابی نے تھیلی پھڑی ہے، اس طرح تھیلا پھڑیا تے اتنا وزنی او دے کو چکیا نہیں جاندا، او دا وزن چکن تو عاجز ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اینو ویکھیا او دے اندر کچھ کپڑے نے، وہ کھان پین دیاں چیزاں نے تے آقا علیہ السلام حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کانہ مذہبۃ، جگاں دے پیر نے اپنے صحابہ دا مال لیاونا ویکھیا تے نبی دا چہرہ ایویں کھل جاندا ہے جویں سونے دی ڈلی ہوندی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے اینا جو کچھ صحابہ نے آندا ہے فرمایا انہاں نو دتا ہے تے آقا فرماندے نے من صلی فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، جیڑا انسان اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے تے کسے ننگے نو کپڑے پہناندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو بہت بڑا اجر عطا کرن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ جنت دے حلے پہنان گے۔